السلام علیکم عزیز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلام چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ العصر کی آیات نمبر 1 تا 3 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ سورہ عصر مکیہ ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ معزز ناظرین، یاد ہے کہ اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ والعصر جمہور کے نزدیک مکیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 14 کلمے، 68 حرف ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں، اور زمانہ چونکہ عجائبات پر مشتمل ہے، اس میں احوال کا تغیر و تبدیل ناظر کے لیے عبرت کا سبب ہوتا ہے، اور یہ چیزیں خالق حکیم کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ زمانے کی قسم مراد ہو، اور عصر اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو غروب سے قبل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خاسر کے حق میں اس وقت کی قسم کی یاد فرمائی جائے، جیسا کہ رابع کے حق میں دعا یعنی چاشت کی قسم ذکر فرمائی گئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ عصر سے نماز عصر مراد ہو سکتی ہے، جو دن کی عبادتوں میں سب سے پچھلی عبادت ہے اور سب سے لذیذ و راحج تفسیر وہی ہے جو حضرت مترجم قدس سرو نے اختیار فرمائی کہ زمانے سے مخصوص زمانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہے، جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت و شرف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کی قسم یاد فرمائی، جیسا کہ لا اقسم بہذا البلد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن و مکان کی قسم یاد فرمائی، اور جیسا کہ لا عمرو کا میں آپ کی عمر شریف کی قسم یاد فرمائی، اور اس میں شان محبوبیت کا اظہار ہے کہ اس کی عمر جو اس کا راس المال ہے اور اصل پونجی ہے کہ وہ ہر دم گھٹ رہی ہے
وہ ہر دم گھٹ رہی ہے، یعنی ایمان و عمل صالح کی ان تکلیفوں اور مشقتوں پر جو دین کی راہ میں پیش آئیں۔ یہ لوگ بفضل الہی ٹوٹے میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کی جتنی عمر گزری نیکی اور طاعت میں گزری تو وہ نفع پانے والے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے افضل کرم سے آج تک کی تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان وجود اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پر کی رات برکات کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پر کی پاک سے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کامل علاقہ فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام مزید ناظرین سے یہ اصرار رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور اس کو صدقہ جاری سنتے ہوئے آگے اپنے دوستوں عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں۔ یوٹیوب کے چینل کو اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیمار شفا کامل عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام موجود ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔